بلکہ قرآن شریف سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہایت اعلیٰ ذریعہ خدا شناسی کا دعا ہی ہے، اور خدا تعالیٰ کی ہستی اور صفات کاملہ کی معرفت تامہ یقینیہ کاملہ صرف دعا سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور کسی ذریعے سے حاصل نہیں ہوتی۔ وہ امر جو ایک بجلی کی چمک کی طرح ایک دفعہ انسان کو تاریکی کے گڑھے سے کھینچ کر روشنی کی کھلی فضا میں لاتا اور خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، وہ دعا ہی ہے۔ دعا کے ذریعے سے ہزاروں بدمعاش صلاحیت پر آ جاتے ہیں، ہزاروں بگڑے ہوئے درست ہو جاتے ہیں۔ ہاں، دعا کی راہ میں دو بڑے مشکل امر ہیں جن کی وجہ سے اکثر دلوں سے عظمت دعا کی پوشیدہ رہتی ہے۔ اول تو شرط تقوی اور راست بازی اور خدا ترسی ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، المائدہ 28۔ یعنی اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے، اور پھر فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ البقرہ 187۔ یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ خدا کے وجود پر دلیل کیا ہے، تو اس کا یہ جواب ہے کہ میں بہت نزدیک ہوں، یعنی کچھ بڑے دلائل کی حاجت نہیں، میرا وجود نہایت اقرب طریق سے سمجھ آ سکتا ہے، اور نہایت آسانی سے میری ہستی پر دلیل پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ دلیل یہ ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارے تو میں اس کی سنتا ہوں، اور اپنے الہام سے اس کی کامیابی کی بشارت دیتا ہوں، جس سے نہ صرف میری ہستی پر یقین آتا ہے بلکہ میرا قادر ہونا بھی بپایا یقین پہنچتا ہے۔ لیکن چاہیے کہ لوگ ایسی حالت تقوی اور خدا ترسی کی پیدا کریں کہ میں ان کی آواز سنوں، اور نیز چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لاویں، اور قبل اس کے جو ان کو معرفت تامہ ملے اس بات کا اقرار کریں کہ خدا موجود ہے اور تمام طاقتیں اور قدرتیں رکھتا ہے، کیونکہ جو شخص ایمان لاتا ہے اسی کو عرفان دیا جاتا ہے۔ ایمان کی تعریف۔ ایمان اس بات کو کہتے ہیں کہ اس حالت میں مان لینا کہ جب کہ ابھی علم کمال تک نہیں پہنچا اور شکوک و شبہات سے ہنوز لڑائی ہے، بس جو شخص ایمان لاتا ہے یعنی باوجود کمزوری اور نہ مہیا ہونے کل اسباب یقین کے اس بات کو اغلب احتمال کی وجہ سے قبول کر لیتا ہے، وہ حضرت احدیت میں صادق اور راست باز شمار کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو موہبت کے طور پر معرفت تامہ حاصل ہوتی ہے، اور ایمان کے بعد عرفان کا جام اس کو پلایا جاتا ہے۔ اس لیے ایک مرد متقی رسولوں اور نبیوں اور مامورین من اللہ کی دعوت کو سن کر ہر ایک پہلو پر ابتدا امر میں ہی حملہ کرنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ حصہ جو کسی مامور من اللہ کے من جانب اللہ ہونے پر بات صاف اور کھلے کھلے دلائل سے سمجھ آ جاتا ہے، اسی کو اپنے اقرار اور ایمان کا ذریعہ ٹھہرا لیتا ہے، اور وہ حصہ جو سمجھ نہیں آتا اس میں سنت صالحین کے طور پر استعارات اور مجازات قرار دیتا ہے، اور اسی طرح تناقض کو درمیان سے اٹھا کر صفائی اور اخلاص کے ساتھ ایمان لے آتا ہے۔ تب خدا تعالیٰ اس کی حالت پر رحم کر کے اور اس کے ایمان پر راضی ہو کر اور اس کی دعاؤں کو سن کر معرفت تامہ کا دروازہ اس پر کھولتا ہے، اور الہام اور کشوف کے ذریعے سے اور دوسرے آسمانی نشانوں کے وسیلے سے یقین کامل تک اس کو پہنچاتا ہے۔ لیکن متعصب آدمی جو عناد سے پر ہوتا ہے ایسا نہیں کرتا، اور وہ ان امور کو جو حق کے پہچاننے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں تحقیر اور توہین کی نظر سے دیکھتا ہے، اور ٹھٹھے اور ہنسی میں ان کو اڑا دیتا ہے، اور وہ امور جو ہنوز اس پر مشتبہ ہیں ان کو اعتراض کرنے کی دستاویز بناتا ہے، اور ظالم طبع لوگ ہمیشہ ایسا ہی کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ ہر ایک نبی کی نسبت جو پہلے نبیوں نے پیشگوئیاں کیں ان کے ہمیشہ دو حصے ہوتے رہے ہیں، ایک بینات اور محکمات جن میں کوئی استعارہ نہ تھا اور کسی تعویل کی محتاج نہ تھیں، اور ایک متشابہات جو محتاج تعویل تھیں، اور بعض استعارات اور مجازات کے پردے میں محجوب تھیں۔ پھر ان نبیوں کے ظہور اور بعثت کے وقت